جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جدیدیت کی تحریک کو پڑھیں گے۔ مابعد جدیدیت اور جدیدیت یہ دونوں اردو ادب کے بہت ہی مشہور اصطلاحات ہیں۔ اکثر اس کے حوالے سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو مابعد جدیدیت پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج ہم جدیدیت کو پڑھیں گے۔ تو جدیدیت ترقی پسند تحریک کے خلاف رد عمل کے طور پر سامنے آئی ہے، تو اسی وجہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ ترقی پسند تحریک کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کروں، تاکہ پورا پس منظر آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے اور جدیدیت کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں نہ رہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ جدیدیت کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کی تیسری دہائی یعنی 1920-1925 کے وسط میں اس وقت ہوا جب عظمت اللہ خان، نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بعد میرا جی، نون میم راشد اور تصدق حسین خالد جیسے ادیبوں نے ادب کے بدلتے ہوئے روپ اور ایک نئے ذہنی رویے سے اردو قارئین کو روشناس کرایا۔ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو اس تحریک کے پرچم تلے جو شاعر اور ادیب جمع تھے، ان کا مزاج شدت پسند ہو گیا تھا۔ اشتراکیت کا پرچار ہی ان کے نزدیک سب کچھ تھا۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن قابل اعتراض بات یہ تھی کہ ادب نعرہ بازی بن گیا اور شعر و ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز ہو گئی تھی، ادب کا روح مجروح ہو گیا تھا۔ لہذا اسی صورتحال کے خلاف شاعروں اور ادیبوں کا رد عمل لازمی تھا۔ چنانچہ جدیدیت کی تحریک، جس کی داغ بیل 20ویں صدی کی تیسری دہائی جس طرح کہ ہم نے آغاز میں پڑھا تو اس وقت پڑھ چکی تھی، اب نئے سرے سے منظم ہوئی ترقی پسند تحریک کے خلاف۔ ترقی پسند تحریک کا زوال جدیدیت کی تحریک کا باعث ہوا۔ اصل میں ترقی پسند ادب نے انداز و اسلوب بیان کو نظر انداز کر کے موضوع اور مواد کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اس کے علاوہ فرد اور سماج کے رشتے پر اتنا زور دیا کہ فرد پس پشت چلا گیا، وہ اپنا اہمیت کھو گیا۔ فرد کی اہمیت سے انہوں نے انکار کیا، یعنی فرد کی انفرادی اہمیت ختم ہوئی۔ وہ زمانہ جب ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا ٹکراؤ ہوا، وہ ملک میں سیاسی اتل پتل کا زمانہ تھا۔ ترقی پسند تحریک نے اپنی توجہ سیاسی منظرنامے پر مرکوز کر دی، جبکہ جدیدیت نے اسے نظر انداز کیا اور فرد کے ذات کو اہمیت دینے لگا۔ جدیدیت نے فنکار کو ترغیب دلائی کہ دنیا کو تمہاری پرواہ نہیں تو تمہیں کسی کی فکر کیوں ہو، تمہارا قلم سماج کا غلام کیوں ہو، ذرا سوچئے۔ ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجیے، دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جدیدیت نے ادیبوں کو یہ ترغیب دلائی کہ دنیا کو تمہاری پرواہ نہیں تو تمہیں کسی کی فکر کیوں ہو، تمہارا قلم سماج کا غلام کیوں ہو، تمہیں لکھنا ہے تو اپنے لیے لکھو، قاری کی پسند و ناپسند سے بے نیاز ہو جاؤ۔ لہذا اسی طرح سماج سے ادب کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ جدیدیت نے انفرادیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ جدیدیت کی تحریک نے فرد کو، اس کی ذہنی کیفیتوں کو، اس کے شعور کو اور لاشعور کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اہمیت دینا تو درست تھا، لیکن شکایت صرف یہ ہے کہ حد سے زیادہ اہمیت دی اور اجتماعیت کو انفرادیت پر یکسر قربان کر دیا۔ ادب میں ابلاغ کا مسئلہ، ابلاغ یعنی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا، تو ادب میں ابلاغ کا مسئلہ جدیدیت کے فروغ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ترقی پسند تحریک ایک مقصدی تحریک تھی، اس کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ جو کچھ لکھتے تھے تو عوام کے لیے لکھتے تھے تاکہ عوام اس کو سمجھ سکے۔ اس کے برعکس جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر شاعر اور ادیب اپنی ذات کے حصار میں قید ہو گیا۔ وہ قاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے لکھنے لگا۔ جدیدیت سے متاثر ادیب اور شاعر، ٹھیک ہے، اسے قاری سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید شاعری اور جدید افسانہ چیستہ بن کے رہ گئے۔ چیستہ یعنی جو سمجھ میں نہ آئے۔ وہ فنکار جن کو زبان و بیان پر
قدرت حاصل نہیں تھی ان کی بھی بن آئی۔ وہ اگر بے سوچے سمجھے لفظوں کو جوڑ دے تو رسالے یہ میگزین یہ سمجھ کر ان کی تحلیقات کو اپنے صفحات میں جگہ دیتے تھے کہ یہ جدید فنکار ہے اور اس کی تحلیق میں ضرور کوئی معنی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی۔ ان جھوٹے فنکاروں کو تیز نظر رکھنے والوں نے آخرکار پہچان ہی لیا، لہٰذا ان نقلی ادیبوں کو خارج کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہا وہ ان سچے فنکاروں کا ٹولہ تھا جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی زور زبردستی کے خلاف آواز اٹھائی، ادب کو پروپیگنڈا بنانے سے انکار کر دیا اور اعلیٰ درجے کا ادب تخلیق کیا۔ ان میں شاعر بھی تھے، فکشن نگار بھی تھے اور ناقدین بھی۔ یہ تمام جدید اہل قلم کہلانے لگے۔ جدید شعراء میں میرا جی، نون میم راشد، اختر الایمان، مجید امجد، ابتہار جالب اور ابن انشا وغیرہ شامل ہے۔ جدید افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، احمد ہمیش اور سریندر پرکاش وغیرہ شامل ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے ضرورت کے تحت نئی تکنیک کا سہارا لیا۔ اس سے ابہام ضرور پیدا ہوا، لیکن جو سنجیدہ کاری تھے انہوں نے مفہوم کی تہ تک پہنچنے کی کامیاب کوشش کی اور ان افسانہ نگاروں کی کہانیوں کو سراہا۔ نئی تنقید نے جدیدیت کی تحریک کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر وجود میں آنے والا ادب کسی نہ کسی حد تک ضرور ناقابل فہم تھا اور اس کی تشریح کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ایک ایسے تنقیدی نظام کی ضرورت تھی جو ہمدردی کے ساتھ ان نئے تحلیقات پر غور کرے اور ان کے حسن و قباح، اچھائیوں اور برائیوں پر روشنی ڈالے۔ لہذا پروفیسر آل احمد سرور نے یہ فرض ادا کیا۔ ان کے علاوہ گوپی چند نارنگ، شمیم حنفی، باقر مہدی اور ابو الکلام قاسمی نے جدید ادب کی طرف توجہ کی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری جدیدیت کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔